پھر اب جو فقہی تقسیم پیدا ہوئی ہے تو نتائج بھی نکلے ہیں ظاہر ہے، اور کیا نتائج نکلے ہیں تو وہ ہم اگلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں. فقہی تقسیم اور تناؤ. ائمہ مجتہدین کرام جب تک اجتہاد کی حدود کی پابندی کرتے رہے اس وقت تک اجتہاد باعث رحمت رہا. یعنی حدود تھیں جب تک قرآن و حدیث و صحابہ کرام کے اقوال یا سلف کے اقوال موجود ہیں تو اجتہاد درست ہے، ورنہ نہیں. اس مشروط اجتہاد میں ایک مبارک روش واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود رواداری، حوصلہ اور درگزر کا پہلو غالب رہا. یعنی اگر کسی کا نقطہ نظر کسی سے مختلف ہو گیا، آپس میں ایک ہی مسئلے پر اختلاف رائے ہوا، اس کے باوجود بھی رواداری رہی، آپس میں مروت رہی، برداشت رہی، حوصلہ رہا کہ میری بات کو کسی نے ڈینائی کیا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی اور بات پیش کی ہے، تو کوئی غصہ، کوئی جلد بازی، کوئی نفرت، کوئی تان و تشنی نہیں کی، بلکہ حوصلہ تھا سننے کا، اور درگزر کا پہلو بھی غالب رہا. یعنی معافی بھی اگر تو مانگنی پڑی یا اگر کسی کو دینی پڑی تب بھی درگزر کا معاملہ ہی رہا. تعصب کی بجائے فکر و نظر کو تازگی ملتی رہی. تعصب نہیں آیا بلکہ فکر و نظر میں غور و فکر اور جتنے بھی آگے مسائل پر نئے نئے استنباطات ہیں اس کو فریشنس ملتی رہی، اور اسلام اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ جلوہ کر رہا، روشن رہا. یعنی جمود کا دور نہیں آیا، ترقی پذیر دور رہا اسلام کا. مگر جو ہی اجتہاد کی ان شرائط کو نظر انداز کر دیا گیا، شرائط وہی ہیں اجتہاد کی، قرآن اور حدیث، صحابہ کرام کے اقوال یا سلف صالحین کے اقوال، اجماع، قیاس، تو جو ہی اجتہاد کی ان شرائط کو نظر انداز کیا گیا، مذہبیت بتدریج غالب آ گئی. اب اس کی جگہ کس نے لے لی؟ مذہب نے. اور مسلمان اپنے اسلاف کے منہج سے بتدریج ہٹتے گئے. کہا کیا جا رہا ہے کہ احناف ہیں، شوافع ہیں، جبکہ یہ ان کے مسلکوں یا ان کے راستوں سے تو ہٹتے گئے. بلکہ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ مذہبیت بتدریج غالب آ گئی اور مسلمان اپنے اسلاف کے منہج سے بتدریج ہٹتے گئے. یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ یعنی یہ مذہبیت کب آئی، کب اس کو رواج حاصل ہوا؟ اس بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت البالغہ جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں: اعلم ان الناس قبل المئة الرابعة كانوا غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بعینہ. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مسلمان 4 صدی ہجری سے قبل کسی ایک مذہب کی تقلید خالص پر متفق نہ تھے. یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 4 صدی ہجری میں باقاعدہ طور پر مذاہب میں لوگ بٹ چکے تھے. پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اسلام کی حکومتیں قائم تھی تو مختلف مسالک کے ساتھ ہی تھیں. اس سے پہلے اس پر کام شروع ہو چکا تھا، لوگ مذاہب کو ترویج دینا شروع کر دیے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر مسلمان 4 صدی ہجری سے ہی مذہبی فرقہ واریت میں بٹ گئے تھے. تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مسلمان 4 صدی ہجری سے قبل کسی ایک مذہب کی تقلید خالص پر متفق نہ تھے. یعنی کبھی کسی رائے کو لے لیتے، کبھی کسی رائے کو، یعنی جو رائے درست ہوتی تھی اس کو لے لیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی اصطلاحات متعارف ہوئیں، ہمارے خیال ہے کہ اسلامی فقہ کا عظیم دور گزر گیا تھا، وہ ختم ہو گیا پھر، اور اس کی جگہ مذہبی دور آ گیا. ہو سکتا ہے کئی سیاسی اور عقلی عوامل اس مذہبیت کے پیچھے ہوں، یعنی اس چیز کو رواج دینے کے لیے بہت سے پولیٹیکل اور بہت سے لاجیکل عوامل ہوں اس مذہبیت کو ابھارنے کے پیچھے. مگر بعد میں شخصیت پرستی یعنی تقلید کی روح عوام میں بتدریج سرایت کر گئی. پہلے تو یہ کہ پولیٹیکلی مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا جائے، تو یہ کام سیاسی طور پر دشمنوں نے کیا، عقلی طور پر دشمنوں نے کیا، لیکن پھر اس کو اتنا رواج ملا کہ یہ شخصیت پرستی یعنی تقلید کرنا ہر عام انسان میں بھی اس کی روح سرایت کر گئی، جس میں علماء بھی شامل ہو گئے، اور یوں فہم دین میں بتدریج زوال آنا شروع ہو گیا.
یعنی جو ایک اسلام میں تازگی تھی وہ ختم ہو گئی اور جمود کا دور شروع ہو گیا۔ جب غور و فکر پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نہ کسی کی فکر کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب میں غور و فکر کرنا بند کر دوں گی، میں صحیح دلائل کو لینا چھوڑ دوں گی، تو یقیناً میں کسی نہ کسی شخص کی بات کو ہی مانوں گی، تو میرا اپنا غور و فکر ختم ہو گیا اور میں کسی نہ کسی کی مقلد ہو گئی۔ اسی طرح غور و فکر تو ختم ہوا ہی، اپنے آپ کو بھی دوسروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اب آپ مجھے جہاں لے کر جائیں گے میں وہیں چلوں گی۔ اسی طرح جہالت عام ہو جاتی ہے، پھر علم کا شوق نہیں رہتا، پھر انسان صرف اور صرف شخصیت پرستی میں وہ شخص جہاں بھی جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرتا ہے، چاہے وہ چیز درست ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے آنکھ کھول کر علم حاصل کر کے صحیح اور غلط کی پہچان کرنی ہے، کیونکہ حق روزے روشن کی طرح واضح ہے، کبھی بھی اس پر اندھیرا نہیں آ سکتا۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ فقہ مذاہب کا آغاز 2 صدی ہجری کے آخر میں فقہ اسلامی کا رنگ بدل گیا، یعنی 2 صدی ہجری میں آغاز ہونا شروع ہو گیا ان کاوشوں کا جو پولیٹیکل اور لاجیکلی مسلمانوں کو تفریق کرنے کے لیے شروع ہو گئی۔ علمی سرگرمیوں کے نتیجے میں ماحول اور شخصیات کی فکر کے تعلق سے 2 اہم مدارس وجود میں آ گئے۔ یہ گزشتہ اوراق میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جو مدرسہ حدیث اور مدرسہ اہل الرائے کہلائے۔ ان مدارس نے اپنی فکر کے انتشار میں جو تگ و دو دکھائی، یعنی دونوں کی فکر میں جو الگ چیزیں تھیں اس میں جو تگ و دو دکھائی، یعنی جو اپنے مسلک کو عام کرنے کی کوشش کی اور اصول بنائے اور اپنی فکر کی عمارت انہی اصولوں پر قائم کی، اس کا تفصیلی تذکرہ امام شہرستانی ہجری 548 میں جو امت اسلامیہ میں مختلف فرقوں اور مذاہب کے بننے اور بگڑنے پر گہری نظر رکھتے ہیں، اسی موضوع میں لکھی گئی اپنی مستند کتاب الملل والنحل میں یوں فرماتے ہیں، یعنی ان کی گہری نظر تھی کہ لوگ یعنی مسلمان اتنے فرقوں مذاہب میں کیوں بٹتے جا رہے ہیں، آپس میں کیوں ایک دوسرے کو قتل کرنے، طعن و تشنیع کرنے، زبان دراز کرنے پر بضد ہیں، حدیث کے بجائے مذہب یا مسلک پر کیوں پابند ہیں۔ اسی موضوع پر انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اپنی اس مستند کتاب الملل والنحل میں یوں فرماتے ہیں: ثم المجتہدون من ائمۃ الامۃ محصورون فی صنفین لا یعدان الی ثالث، اصحاب الحدیث و اصحاب الرأی۔ ائمہ مجتہدین کی 2 ہی قسمیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں، اصحاب حدیث اور اصحاب رائے۔ اصحاب الحدیث ہم اہل الحجاز و اصحاب مالک بن انس و اصحاب محمد بن ادریس الشافعی و اصحاب سفیان الثوری و اصحاب احمد بن حنبل و اصحاب داود بن علی بن محمد الاصفہانی، وانما سموا اصحاب الحدیث لأن عنایتهم بتحصیل الاحادیث ونقل الاخبار وبناء الاحکام على النصوص ولا يرجعون الى القياس الجلی والخفی ما وجدوا خبرا۔ اصحاب حدیث کا مسکن حجاز ہے، یعنی مکہ اور مدینہ ہے، جن میں امام مالک اور ان کے تلامذہ یعنی ان کے اسٹوڈنٹس، امام شافعی اور ان کے شاگرد، سفیان الثوری اور ان کے رفقا یعنی ان کے ساتھی، امام احمد خود اور ان کے ساتھی، امام داود اور ان کے خدام یعنی ان کے خادم۔ انہیں اصحاب حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زیادہ تر توجہ حدیث اور اخبار کی طرف ہے، یعنی ان کا رجحان، ان کا فقہ کو بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر توجہ حدیث پر ہے اور اخبار کی طرف ہے۔ یہ لوگ احکام کی بنیاد نصوص پر رکھتے ہیں۔ جب حدیث موجود ہو تو یہ لوگ قیاس جلی ہو یا خفی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔
واصحاب الرأی وهم اہل العراق هم اصحاب ابی حنیفة النعمان بن ثابت ومن اصحابه محمد بن الحسن وابو یوسف یعقوب بن محمد القاضی وظفر بن حزیل والحسن بن زیاد اللؤلؤی وابن سماعة وعافیة القاضی وابو مطیع البلخی والبشر المرسی وإنما سموا أصحاب الرأي لأن عنايتهم بتحصيل وجه من القياس والمغنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها وربما يقدمون القياس الجلي على أخبار الآحاد. اہل عراق کو اصحاب رائے کہا جاتا ہے، جو امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہیں، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. انہی میں امام محمد، امام ابو یوسف قاضی، ظفر بن حزیل، حسن بن زیاد، ابن سماع، قاضی عافیہ، ابو مطیع البلخی اور بشر المریسی وغیرہ شمار ہوتے ہیں. یہ سب اہل عراق ہیں، عراق کے علماء ہیں، فقہا ہیں. ان کو اصحاب رائے کہا جاتا ہے. انہیں اصحاب رائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زیادہ تر توجہ قیاس اور معانی کے استنباط کی طرف ہے، یعنی ان کا رجحان قیاس کرنے پر زیادہ ہے اور معانی کے استنباط کی طرف زیادہ ہے، یعنی ان الفاظ کے معانی نکلتے ہیں ان کی طرف زیادہ ہے. یہ لوگ احکام کی بنیاد قیاس پر رکھتے ہیں اور بسا اوقات قیاس جلی کے سامنے خبر واحد کی بھی پرواہ نہیں کرتے، یعنی خبر واحد ہو اور صحیح بھی ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں مگر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی معروف کتاب حجت اللہ البالغہ کے باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرأی میں شہرستانی کی اسی بات کی مزید شرح بھی فرمائی ہے. یعنی یہ جو ابھی ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے یہ امام شہرستانی کا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، اور یہی کوٹیشن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے بھی اپنی کتاب حجت البالغہ کے باب الفرق بین اہل الحدیث اور اہل الرائے میں بیان فرمائی ہے، جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کی مزید وضاحت کے ساتھ، کیونکہ اس کی شرح فرمائی ہے انہوں نے. تقسیم کی وجہ، اب کیوں مسلمان تقسیم ہوئے یا مسلکی فقہ میں بٹے؟ ائمہ کرام کے بعد یہ مسلمان علماء کیسے منقسم ہوئے؟ دیکھیں یہ بات بہت غور طلب ہے کہ مسلمان علماء منقسم ہوئے ہیں. حالانکہ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم تو وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو متحد رکھے، متفق رکھے، قرآن و حدیث کا درس دے. لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ ائمہ کرام کے بعد یہ مسلمان علماء کیسے منقسم ہوئے، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ تاریخ کے امام، مشہور مورخ یعنی تاریخ ساز اور ناقد یعنی تنقید کرنے والے علامہ ابن خلدون، اس کو خلدون بھی پڑھتے ہیں اور خلدون بھی کہا جاتا ہے، سن 808 ہجری کا درج ذیل اقتباس بھی اس وجہ کو سمجھانے کے لیے قابل غور ہے. یعنی انہوں نے بھی اپنا ایک تجزیہ بیان کیا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. فرماتے ہیں وانقسم الفقہ فیہم الی طریقین، طریق اہل الرأی والقیاس وہم اہل العراق، وطریق اہل الحدیث وہم اہل الحجاز، وکان حدیث قلیلا فی اہل العراق لما قدمناہ فاستکثروا من القیاس ومہروا فیہ، فلذلک قیل اہل الرأی ومقدم جماعتہم الذی استقر المذہب فیہ وفی اصحابہ ابو حنیفۃ و امام اہل الحجاز مالک بن انس والشافعی من بعد. پہلوں میں فقہ کے دو طریقے رائج ہوئے، ایک طریقہ اہل عراق یعنی کوفہ وغیرہ کا، اور دوسرا محدثین کا جو حجاز یعنی مکہ و مدینہ والوں کا ہے. اہل عراق میں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے حدیث کا ذوق کم تھا، لہٰذا انہوں نے بکثرت قیاس سے کام لیا اور اسی میں مہارت حاصل کی، یعنی ایکسپرٹ قیاس میں ہی ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں اہل الرائے کہا گیا.
اس جماعت کے سرخیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرار پائے، یعنی اس کے لیڈر امام ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے رائے کو اہمیت دی۔ ان میں اور ان کے شاگردوں میں مذہب نے قرار پکڑا۔ اہل حجاز یعنی مکہ و مدینہ والوں کے پیشوا امام مالک اور پھر امام شافعی ٹھہرے، یعنی جو دو مکتبہ فکر ہو گئے اس میں ایک کے پیشوا جو اہل الرائے تھے اس کے پیشوا امام ابو حنیفہ ٹھہرے، اور جو اہل الحدیث جماعت ہو گئی اس کے پیشوا پہلے امام مالک اور پھر امام شافعی ٹھہرے۔ یہ ایک مقدمہ پریفیس انہوں نے بیان کیا ہے ابن خلدون نے۔ خیر القرون میں ہر فقیہ کا یہ حق تھا کہ وہ صورت مسئولہ کا جواب دے، جو بھی سوال کیا جاتا تھا تو فقیہ ہونے کی حیثیت سے جواب دیا جاتا تھا، یعنی صورت مسئولہ کا جواب دے، یہ ہر فقیہ کا حق تھا اس وقت۔ خیر القرون میں یہ ہر فقیہ کا حق تھا کہ جو بھی ان سے سوال کیا جاتا تھا تو فقیہ ہونے کی حیثیت سے وہ جواب دیا کرتے تھے، اس لیے کہ لوگ اس سے فقہی سوالات کا حل مانگتے تھے، آ کر لوگ ان سے سوال کرتے اور پھر وہ انہیں اسی لیے جواب دیا کرتے تھے کہ لوگ جواب طلب کیا کرتے تھے۔ اور جب اس نے اجتہاد کیا تو اپنے علم کے مطابق یہی سمجھا کہ میری نظر میں یہی حق ہے، یعنی جب اس مسئلے کا حل بیان کیا تو اپنے علم کے مطابق سمجھا دیا اور فرمایا کہ یہ میری نظر میں حق ہے۔ بعد میں فقہاء کرام کی یہ کوششیں انفرادی حیثیت اختیار کر گئیں، جو ہر شہر میں اپنے اپنے مسلک کی تھیں، یعنی جس کو جس امام کی بات پھر پسند آئی انہوں نے اس کی ایک انفرادی حیثیت اختیار کی، اور اس طرح ہر شہر میں اپنی اپنی مسلک کی جنگ شروع ہو گئی۔ وہ اپنے ماحول اور حالات کے لحاظ سے معذور بھی تھے، اور اسی طرح ہر شہر میں ایک اپنا اپنا مسلک قائم ہو گیا۔ وہ اپنے ماحول اور حالات کے لحاظ سے معذور بھی تھے، کیونکہ جب جاب ملتی تو مخصوص فقہ سیکھنا اس وقت شرط تھا، یعنی جس ملک میں جو بھی فقہ رائج ہو گئی گورنمنٹ لیول پر، تو جب وہاں گورنمنٹ کے عہدے دیے جاتے تھے تو وہاں ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ لوگوں کو جب مخصوص جابز لینی ہوتی تھیں تو اس شرط پر لی جاتی تھی کہ آپ کو مخصوص فقہ سیکھنی ہوگی، اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق آپ کو فیصلے بھی کرنے ہوں گے، قوانین بھی نافذ کرنے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ معذور بھی تھے، تو یہ بھی ایک وجہ بنی جس وجہ سے فقہ کو رواج دیا گیا۔ ان تک صحیح احادیث رسول نہیں پہنچ سکیں، بلکہ وہ احادیث ضعیفہ، آثار اور فتاوی پر اکتفا کرتے رہے۔ انہی حالات میں تدوین حدیث ہوئی اور ضعیف و موضوع یا مرسل و منقطع روایات بے وزن ہو گئیں۔ جب یہ رجحان بڑھتا گیا کہ لوگ مسلکوں کو رواج دینے لگے، لوگ صحیح احادیث ان تک نہیں پہنچیں تو وہ اپنے قیاس یا رائے سے ہی مسائل کا استنباط کرنے لگے، یا فقہاء کرام نے خود سے کوئی رائے دے دی یا قیاس کر لیا، یا ان کے پاس کوئی ضعیف یا موضوع یا مرسل حدیث پہنچی اور اس پر انہوں نے قیاس دے دیا تو لوگ اسی پر قائم رہے۔ تو دوسری طرف کیا ہوا کہ تدوین حدیث کی ضرورت پیش آنے لگی ان لوگوں کو جو احادیث کے ذریعے فقہ کا استنباط کرتے تھے اور دین اسلام کے صحیح احادیث کے مجموعے کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تو انہی حالات میں تدوین حدیث ہوئی، جس وجہ سے ضعیف، موضوع، مرسل، منقطع روایات بے وزن ہو گئی، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کس مسلک میں کون سی بات صحیح ہے اور کون سی نہیں۔ مگر بعض علماء نے پھر بھی انہیں اپنی کتب کی زینت بنایا، یعنی موضوع، ضعیف اور مرسل روایات کو چونکہ ان کے علماء نے بیان کیا تھا اور یہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان تک صحیح حدیث نہیں پہنچی، اس وجہ سے انہوں نے ضعیف یا مرسل یا منقطع حدیث سے کوئی مسئلہ مستنبط کیا یا اپنی رائے سے یا قیاس کے ذریعے غلط قیاس کیا۔ تو یہ سب اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے سامنے صحیح حدیث آ جاتی تو وہ اس سے رجوع کر لیتے، لیکن چونکہ ایک مسلکی رجحان ہر طرف پھیل گیا تھا، اس وجہ سے بعض علماء نے حق بیان اور واضح ہونے کے باوجود، تدوین حدیث ہونے کے باوجود اب خود اپنی کتب جو لکھنا شروع کی اس میں ان غلط فتووں کو، غلط چیزوں کو ہی
اپنی کتاب کی زینت بنایا، اور واعظ حضرات یعنی جو واعظ دینے والے حضرات تھے انہوں نے بھی اپنے خطبوں میں انہی روایتوں کا تذکرہ کیا جو یا تو ضعیف تھیں یا موضوع تھیں، مرسل تھیں یا منقطع تھیں۔ مکہ کے فقہا ہوں یا مدینہ کے، عراق کے ہوں یا یمن کے، مصر کے ہوں یا شام کے، سب کی فقہی جزیات اور قابل اعتماد ذرائع علیحدہ علیحدہ تھے۔ یعنی اب سب کا طریقہ کار، سب کا معیار چینج ہو چکا تھا کہ کون کس کو ترجیح دیتا ہے اور کون کس کو نہیں ترجیح دیتا۔ اس کا کوئی ایک باضابطہ اصول نہیں تھا کہ تمام امت مسلمہ ایک اصول پر قائم رہے۔ ہر کوئی اپنے ملک میں اپنی فقہ کے اعتبار سے اصول قائم کیے ہوئے تھا۔ کوئی جامع ضابطہ نہ تھا جو حدیث کی صحت و ضعف کا معیار قائم کر سکتا، اور نہ ہی کوئی اصول و قواعد تھے، وہی بات جو بھی میں نے آپ سے ذکر کی، بلکہ ہر شہر کا فقیہ اور فقہ علیحدہ علیحدہ تھی۔ اجتہاد، افتاء اور استنباط مسائل کے لیے احادیث صحیحہ کے مقابلے میں مرسل، منقطع اور موقوف روایات پر اعتماد و انحصار ہو گیا۔ اسی بنا پر امام زرکشی نے المحصول میں مسلکی فقہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ مسلکی فقہ کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی اپنی کتاب میں امام زرکشی رحمہ اللہ نے۔ هو معرفة الأحكام الحوادث نصا واستنباطا على مذهب من المذاهب، جدید مسائل کے احکام کو نصوص و استنباط کے ذریعے سے کسی بھی مذہب کی روشنی میں جاننا، یعنی جتنے بھی جدید مسائل ہیں اس کے احکام کو کیسے حل کرنا ہے، نصوص و استنباط کے ذریعے تو حل کرنا ہے، لیکن کسی نہ کسی مذہب کی روشنی میں جاننا ہے۔ حدیث تو لے آتے ہیں، نصوص تو لے آتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، مگر جو ایک آرگنائزڈ وے ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ نہیں۔ جو مسلکی اصول بنائے گئے ہیں، تعصب میں آ کر ضعیف روایات کو پروموٹ کیا گیا ہے، ان کے مطابق سمجھنا کسی بھی جدید مسئلے کو یہ مذہبی فقہ کہلاتا ہے یا مسلکی فقہ کہلاتا ہے۔ ان تمام ائمہ کی طرف نسبت سے تمام فقہ مدون و مرتب ہوئی جو فقہ حنفی، فقہ مالکی، شافعی، جعفری اور حنبلی کے نام سے موسوم ہو کر وجود میں آئی، یعنی الگ الگ ناموں کے ساتھ موسوم ہو کر، یعنی ان کے ناموں کے ساتھ ریلیٹ ہو کر وجود میں آئی۔ یعنی لکھی تو بعد میں گئی ہے کہ یہ اس مسلک کے ہیں، یہ اس مسلک کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں بھی مسلک کو پروموٹ نہیں کیا، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں نے ان تمام ائمہ کی طرف نسبت کر کے فقہ کو مدون بھی کیا اور مرتب بھی کیا۔ اس طرح ہر فقہ ایک ہی مسلک کی محدود فقہ بن گئی، یعنی اس مذہب کی یہ فقہ ہے، اس مذہب کی یہ فقہ ہے، اور یہ مخصوص ہو گئی۔ ایک اور وجہ مذہبی شدت۔ شاہ صاحب نے تقلید کے زمانے کی جو تحدید کی ہے، یعنی 4 صدی کے بعد انہوں نے جو کہا ہے کہ 4 صدی کے بعد تقلید کا زمانہ آیا ہے، تو ہمارا خیال یہ کہ غالباً اس کا آغاز ائمہ حضرات کے دور میں ہی ہو چکا تھا۔ جیسے میں نے آپ سے اسٹارٹ میں ہی ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر تقلید جو ہر ملک میں رائج پائی وہ تو 4 صدی سے ہوئی، لیکن یہ باقاعدہ قائم ہونے سے پہلے اس پر کام سٹارٹ ہو چکا تھا، تو غالباً اس کا آغاز ائمہ کرام کے دور میں ہی ہو چکا تھا۔ اس طرح کہ بالکل آخر میں ایسا دیکھا گیا کہ انہی حضرات کے دور میں تقریباً شروع ہو چکا تھا۔ اس مذہبی فقہ کا قاری بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسئلہ اور اس کا رد عمل، یعنی اس کا جواب، یعنی مسئلہ اور اس کا جواب، اندلس میں مالکی فقہا اور مشرق میں حنفی فقہا کی اپنے اپنے قاضیوں کی مناصب پر تعیین، یعنی جب بھی کوئی مذہبی فقہ کو پڑھنے لگتا ہے تو اس بات کا اندازہ آسانی سے لگا سکتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو یا اس کا جواب ہو تو اندلس میں مالکی فقہا اور مشرق میں حنفی فقہا نے اپنے اپنے قاضیوں کو مخصوص سیٹس دی ہوئی تھیں۔ جیسے میں نے پیچھے بھی کہا نا کہ کچھ لوگ مجبور تھے کہ انہیں اگر کوئی جاب چاہیے تو انہیں جاب اس شرط پر دی جاتی تھی کہ آپ کو اس مسلک کے مطابق ہی بات کرنی ہے اور عمل کرنا ہے۔ تو اندلس میں مالکی فقہا اور مشرق میں حنفی فقہا نے اپنے اپنے قاضی مقرر کیے۔ اس وقت قاضی کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، وہ جو فیصلہ
یا جو فتویٰ دے دیا کرتا تھا پورے ملک میں اس کا نفاذ ہوتا تھا اس کے بتائے ہوئے قوانین کا. تو وہاں پر جتنے بھی قوانین، جتنے بھی فیصلے، جتنے بھی اصول، جتنے بھی پرنسپل تھے وہ اپنے اپنے فقہا نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق رواج کیے. اور ان کی پیشگی شرائط، یعنی جب کسی کو قاضی اپوائنٹ کیا جاتا یا کسی کو کوئی سیاسی عہدہ دیا جاتا تو اس بات کا پابند کیا جاتا تھا، اس سے یہ شرط پہلے لی جاتی تھی کہ آپ اس مخصوص فقہ کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے، کسی اور فقہ کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے، اور آپ صرف اسی کے پابند ہوں گے تو ہم آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو یہ پیشگی شرائط لی جاتی تھیں کسی بھی عہدے کو دینے سے پہلے. امام شافعی اور امام محمد کے فقہی مناظرے بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں. یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ان کے دور میں یہ آغاز ہو چکا تھا، اس کا دلائل دے رہے ہیں کہ جب بھی مسئلہ اور اس کا جواب آیا، اسی طرح اندلس میں مالکی لوگوں نے مالکی فقہ کو رواج دیا، اسی طرح مشرق میں حنفی فقہ کو رواج دیا گیا. تو یہ چیزیں کہ مناصب پر لوگوں کو کی ان تقرریاں ہوتی تھیں، ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، یہ تقریباً ان کے ادوار میں ہی ہو چکا تھا. تو امام شافعی اور امام محمد کے درمیان جو فقہی مناظرے ہوئے یہ بھی اسی مسئلہ کی جنگ کا ہی نتیجہ تھا. امام شافعی کے بارے میں مالکی فقہا کی بد دعائیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی صرف اسی وجہ سے تھا کہ یہ تعصب پیدا ہونا شروع ہو چکا تھا. کتب فقہیہ میں مناظرانہ رنگ، یعنی کتابیں بھی ایسی لکھی گئی ہیں کہ جس میں مناظرہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ہے اور فلاں کے نزدیک یہ کہہ کے بات کی گئی ہے کہ اس مسئلے کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے. یہاں تک بھی لکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ اور ہمارے خصم کے نزدیک یہ ہے، یعنی ہم سے جھگڑا کرنے والوں کے نزدیک یہ، ہمارے مخالفین کے نزدیک یہ ہے. یہاں تک الفاظ ملتے ہیں. اور علمی احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دوسرے پر شدید ردود ہوئے ہیں. یعنی کسی بھی قسم کا جو ایک علمی احترام ہوتا ہے ان سب کو سائٹ پر رکھ کر ایک دوسرے کا شدید کسی بھی بات میں رد کرنا یا رد عمل کا سامنے آنا، یہ ایک مناظراتی رنگ کتب فقیہ میں ملتا ہے. اپنے فقہا کے بارے میں غلوف کرنا، ان کو بہت بڑا ان کے مقام سے بڑھ کر درجہ دے دینا، یہ بھی ایک وجہ تھی. اور دوسروں کی اہانت کرنا، یعنی دوسروں کو کمتر ثابت کرنا. اسی طرح شاعرانہ چشمک، یعنی شاعری کے ذریعے اپنے فقہا کے حق میں ان کو بلندتر بیان کرنا. شاعرانہ چشمک نے یہ مذہبی عصبیت شروع ہی سے پیدا کر دی تھی. یعنی یہ وہ عوامل تھے، وہ مذہبی شدت تھی جو تقریباً ائمہ کرام کے دور میں ہی آخر میں شروع ہو چکی تھی، جن کو باقاعدہ طور پر رواج ملا 4 صدی ہجری میں. امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کے آخری ایام میں بخارا سے بدر کروانے میں شاید یہی عوامل کار فرما تھے. امام بخاری خود بخارا کے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں بخارا سے بدر کروانے کی پوری کوشش کی گئی، اور یہی عوامل کار فرما تھے اس میں کہ امام بخاری کے فتاوی نصوص پر تھے. امام بخاری نے بخاری ترتیب ہی اسی لیے دی کہ احادیث صحیحہ کو وہ سامنے لائیں، اور انہوں نے جتنے بھی فتاوی پیش کیے وہ نصوص کی بنا پر تھے، جن کے مقابلے میں حنفی علماء کے فتاوی اپنے مسلک کے مطابق تھے. یعنی جو فتاوی امام بخاری نے دیے تو احناف کے جتنے بھی فتاوی تھے وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھے، کیونکہ سلطنت عباسی کے سایہ شفقت میں بخارا اور سمرقند میں فقہ حنفی کا تسلط تھا. جب سلطنت عباسیہ قائم ہوئی تو ان کی نگرانی میں بخارا میں اور سمرقند میں فقہ حنفی قائم کی گئی. فقہا علماء کے درمیان ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہی جو ایک دوسرے کے لیے پریشان کن تھی. مثلاً اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ امام بخاری صاحب کو بخارا سے بدر کرنے کی صرف اسی وجہ سے کوشش کی گئی کہ انہوں نے صحیح احادیث کی بنا پر فتوے دیے تھے اور نصوص کو رواج دینے کی کوشش کی. امام بخاری صاحب جب تمام ممالک کا سفر کر کے بخارا دوبارہ پہنچے اور انہوں نے جو اپنی کتاب کی تصنیف کی تھی اس کی شہرت جب عام ہو گئی، تو جب جیسے وہ بخارا پہنچے ہیں تو بخارا میں بھی اس کتاب کی شہرت عام ہوئی. تو اس وقت بخارا کے 80,000 شاگردوں نے ان سے کتاب سیکھی، پڑھی. اس طرح
بخارا میں حدیث کو اہمیت دی جانے لگی. جب احادیث کو اہمیت دی جانے لگی تو آٹومیٹیکلی وہاں کے احناف نے دیکھا کہ یہاں تو رنگ ہی بدل رہا ہے، تو سوچا بہتر یہی ہوگا کہ امام بخاری کو نکال دیا جائے، ملک بدل کر دیا جائے. اور جب ان کو سیاسی طور پر ملک بدل کر دیا جائے گا تو اوبیسلی ان کی جو کتاب ہے وہ بھی بینڈ ہو جائے گی، ان کے جو فتاوی ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی بینڈ ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ان کو ملک بدل کرنے کی کوشش کی گئی. ہم یہاں یہ پڑھ رہے تھے کہ ایسی صورتحال فقہا اور علماء کے درمیان پیدا ہو گئی جو ایک دوسرے کے لیے پریشان کن تھی. مثلاً بعض فقہا کا یہ فتویٰ تھا کہ مدہوشی کی حالت میں طلاق مؤثر ہوتی ہے. اب آپ یہ چپکلش دیکھیے کہ جب آپس میں ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف اپنی فقہ ہے تو کس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی جو کہ علماء اور فقہا کے درمیان بہت ہی پریشان کن تھی. تو عوام کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ تو بعض فقہا کا یہ فتویٰ تھا کہ مدہوشی کی حالت میں طلاق مؤثر ہوتی ہے. ان کے مقابل یہ فتویٰ دیا گیا، یعنی ایک فتویٰ یہ سامنے آ گیا کہ مدہوشی کی حالت ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس کے مقابل میں یہ فتویٰ سامنے آیا کہ حالت نشے میں دی گئی طلاق غیر مؤثر ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی. پہلا نقطہ نظر رکھنے والے فقہا نے یہ دلیل دی، یہ وجہ بتائی کہ لفظ طلاق کے ساتھ نیت ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے اس کا نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اور ہوش میں تو انسان اگر نیت نہیں کرتا تو کوئی ایشو نہیں، یعنی جب کوئی نیت کرتا ہے تو اس کا ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن چونکہ طلاق کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی مدہوش ہے تب بھی اس کی طلاق ہو جائے گی. دوسرے نقطۂ نظر رکھنے والوں نے یہ دلیل پیش کی کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کے مؤثر ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے. میں نوش جب حالت نشہ میں طلاق دیتا ہے، یعنی شرابی اگر حالت نشہ میں طلاق دیتا ہے تو اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے الفاظ لغو الفاظ ہیں اور طلاق مؤثر نہیں. یعنی وہ نشے میں کیا کہہ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ طلاق کے لیے بھی نیت ہونی چاہیے. یہ دوسرا مکتبہ فکر تھا. یوں آپس میں چپکلشیں کھینچا تانی شروع ہو گئی. اسی طرح ایک اور مثال ہے، اسی طرح ایک فتویٰ یہ بھی سامنے آیا کہ جبر، تشدد اور اکراہ سے یعنی کراہت سے حاصل کی گئی طلاق مؤثر ہے. یعنی اگر کوئی شوہر کو کمرے میں بند کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے یا اس کو کسی نہ کسی طرح مجبور کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، تو کچھ لوگوں نے کہا اس وقت کہ طلاق مؤثر ہے، یعنی طلاق ہو جاتی ہے. یہ فتویٰ بھی یہ کہتے ہوئے رد کر دیا گیا کہ یہ طلاق غیر مؤثر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبری طلاق نہیں ہوتی. لا طلاق لی مکرہن، کراہت کی حالت میں طلاق نہیں ہے. مجبور اگر کسی کو کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی زبان سے طلاق کہہ دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی. فقہا نے کہا، ایک اور مثال، نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی ضروری نہیں، یعنی اگر کوئی ولی زبردستی پکڑ کے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے تو جائز ہے، نکاح ہو جائے گا. دوسروں نے یہ فتویٰ دیا کہ نکاح کے لیے لڑکی کی رضا ضروری ہے، لڑکی کا راضی ہونا، اس کی رضامندی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نکاح کل عدم قرار دیا، باطل قرار دیا، فسخ کر دیا اس کو جس نے اظہار کراہت کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں. اور کراہت کا ضد لفظ رضا ہے، یعنی ناپسندیدگی کا ضد اپوزٹ رضا ہے، یعنی رضامندی ہے، اجازت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی لڑکی کراہت کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ وہ اس کو اجازت مل گئی ولی کو کہ وہ کسی بھی طرح اپنی بیٹی کا کہیں بھی نکاح کر سکتا ہے. تو اس طرح کے فتاویٰ مختلف ایک ہی وقت میں علماء کے درمیان سامنے آئے، جس سے علماء کے لیے تو مسائل ہوئے ہی ہوئے، لیکن عوام پر کیا اس کے ایفیکٹ ہوں گے وہ تو یہاں پر بیان ہی نہیں کیے گئے ہیں، کیونکہ عوام پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے نا. عوام تو پریشان ہے، کس پر عمل کرے، ہاں یا نہیں، طلاق ہوئی یا نہیں، نکاح ہوا یا نہیں. یہ فتویٰ بھی سامنے آیا کہ نکاح سے قبل طلاق دینا جائز ہے. جب نکاح ہی نہیں کیا تو کس بات کی طلاق؟ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ نکاح سے اگر کوئی قبل یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو اس سے نکاح ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا، یا میں نے نکاح سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. دوسرے فقہا نے فرمایا ایسا کرنا درست نہیں،
اس لیے کہ یہ قرآن کے حکم کے سراسر خلاف ہے. نکاح سے قبل طلاق کا جواز ہی نہیں، بلکہ ایسی طلاق لغو ہے. ایک اور مثال فقہا نے کہا نکاح و طلاق میں قاضی کا فیصلہ ظاہر و باطن میں نافذ ہوتا ہے. یعنی قاضی جو بھی فیصلہ کر دے نکاح اور طلاق دونوں کے معاملات میں، قاضی کہتا ہے کہ ہاں یہ نکاح ہو گیا تو ہو گیا، قاضی کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی تو طلاق ہو گئی، تو قاضی کا فیصلہ ہر حال میں ظاہر و باطن میں نافذ ہو کر ہی رہے گا. دیگر فقہا نے فتویٰ دیا یہ بھی درست نہیں، یعنی ان کے فتوے کو بھی رد کر دیا اور کہا عمدن جھوٹ بول کر یا عمدن جھوٹے گواہ بنا کر اگر عدالت کا فیصلہ لے لیا جائے تو عورت بیوی نہیں بنتی، جبکہ پہلوں نے کہا کہ وہ بیوی بن جاتی ہے. یعنی قاضی کو اگر کوئی قائل کر لیتا ہے جھوٹ بول کر یا جھوٹے گواہ لا کر اور عدالت میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو قاضی کے فیصلہ کرنے سے اس کا نفاذ نہیں ہوتا، بلکہ عورت کی رضامندی نکاح کے لیے بہت ضروری ہے. ایک اور مثال ہے، یہ بھی فتویٰ سامنے آیا ایک قطرہ دودھ پینے سے عورت رضائی ماں بن جاتی ہے. یعنی ایک عورت کسی بچے کو ایک قطرہ بھی اپنا دودھ کا پلا دیتی ہے تو پہلے نقطہ نظر رکھنے والے فقہا کے نزدیک وہ اس کی رضائی ماں بن گئی اس بچے کی. جواب میں کہا گیا کہ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دو گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. یہ واضح طور پر عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ 5 بار بچہ دودھ پیے اور اپنی مرضی سے چھوڑے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ کہ 5 بار بچہ دودھ پیے خوب سیر ہو کر اور اپنی مرضی سے چھوڑے تب رضاعت ثابت ہوتی. تو ایسا 5 بار ہونا چاہیے تب وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بنتی ہے، جس سے حرام اور حلال کے رشتے پھر جڑتے ہیں. تو ایک طرف حدیث ہے اور دوسری طرف رائے ہے، دوسری طرف قیاس ہے یا ان کی کیا لاجکس ہیں واللہ عالم. تو اس طرح کے جھگڑے، اس طرح کے مسائل سامنے آئے. مذہبی شدت کے یہ انمٹ آثار، یہ وہ آثار ہیں جسے کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ تاریخ ہے ہماری، ایسی تاریخ ہے جس میں ہمیں کوئی فخر نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ کے ہم پر آج بھی اثرات موجود ہیں.